میری طرف سے آپ سب خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سلام قبول ہو۔ میرا نام بھگت انور ہے اور میں پاکستان مسیحی روحانی کلیسیا بھگت گروپ کے ساتھ چل رہا ہوں، اور میں خدا کے پاک کلام میں سے آج زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 12 آیت پر ہم غور کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح دا شاگرد ہے۔ یوحنا رسول زبدی دا بیٹا ہے۔ یوحنا رسول نے 5 کتابوں کو تحریر کیا ہے۔ سب سے پہلے یوحنا عارف نے یوحنا کی انجیل لکھی، جس کے 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ عالمگیر واز ہے، کسی بھی قوم کا ہے، کسی قبیلے کا ہے، کسی بھی خاندان کا ہے۔ جو بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس کے بعد یوحنا رسول نے یوحنا رسول کا عام خط لکھا، پھر دوسرا عام خط لکھا، پھر تیسرا عام خط لکھا، پھر یوحنا عارف کا مکاشفہ لکھا۔ یوحنا عارف زبدی کا بیٹا ہے، اور مکاشفہ کتاب 18 ماہ میں لکھی گئی، ترکی کے سیل پر لکھی گئی۔ یوحنا عارف جو ہے یہ افسس کی کلیسیا کا خادم ہے، اور یوحنا رسول اس بات کو بیان کر رہا ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ خدا کے بیٹے نے موت کو زندگی میں تبدیل کیا ہے۔ خدا کا بیٹا دنیا میں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، نہ کہ سزا دینے کے لیے آیا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی شاگردوں کے ساتھ جب خدمت کر رہے تھے تو ایک سردار ہے، اس کی بیٹی وفات پا گئی، اور یسوع مسیح کے پاس آیا۔ اس کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کے حکم میں زندگی ہے، یسوع مسیح میری بیٹی کو زندہ کر سکتا ہے۔ جب یسوع سے اپیل کی تو یسوع کے شاگرد کہنے لگے، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ آپ استاد کو کیوں دیکھ کر رہا ہے؟ یسوع مسیح اس سردار کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے، اور راستے میں ایک عورت ہے جو 12 سال سے بیمار ہے۔ عورت 12 سال سے بیمار ہے، خون جاری ہے، دکھ کی حالت میں ہے، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہے۔ بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں طبیبوں کے پاس گئے، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ جب اس یسوع پر ایمان لائی اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں یسوع کی پوشاک کو چھوؤں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، جب انہیں یسوع کی پوشاک کو چھوا تو اس کی زندگی میں شفا آ گئی۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح وہ سردار کے گھر گئے، اور بہت ساری عورتیں رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ یسوع نے کہا، ان سب کو باہر نکالو۔ جب یسوع لاش کی طرف متوجہ ہوا اور یسوع نے آواز دی کہ اے لڑکی، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ، اسی وقت لڑکی زندہ ہو گئی، اور وہ 12 سال کی تھی۔ یسوع مسیح نے موت کو زندگی میں تبدیل کیا، اور یسوع نے کہا،
اس کو کچھ کھانے کے لیے دو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلام حق میں لکھا ہے مقدس لوکا رسول کی انجیل میں، ایک نین شہر کی عورت ہے اور جوانی میں اس کا آدمی مر گیا اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اکلوتا ہے۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کا بیٹا بھی مر گیا۔ وہ عورت رو رہی ہے، چلا رہی ہے، سکون نہیں مل رہا۔ جب یسوع وہاں سے گزرا اور یسوع نے دیکھا اور اس عورت پر اس کو ترس آیا، یسوع نے اس جنازے کو چھوا اور یسوع نے کہا اس جنازے کو نیچے رکھو۔ جب نیچے رکھا تو یسوع نے حکم دیا، اے جوان، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ۔ اسے وقت اٹھ کے بولنے چالنے لگا اور یسوع کی حمد کرنے لگا، کیونکہ یسوع مسیح دنیا میں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، جس کے بارے یوحنا بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اگر ہم زندگی لینا چاہتے ہیں تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح بیتنیہ شہر میں اکثر لازر کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اور لازر بیمار ہو گیا اور اس کی بہن کہنے لگی، اے استاد، تیرا دوست بیمار ہے۔ یسوع نے کہا، یہ بیماری موت کی بیماری نہیں ہے، اس سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد لازر مر گیا۔ جب لازر مر گیا تو اس کی بہنیں اور بہت سارے لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا یقین تھا کہ 3 دن تک انسان کی روح جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے، اور یسوع مسیح چوتھے دن اپنے شاگردوں کے ساتھ مخاطب ہے، اور یسوع نے کہا، چلو لازر کو جا کر جگائیں۔ یسوع کے شاگرد کہنے لگے کہ اے ربی، اگر وہ سو گیا ہے تو جاگ اٹھے گا۔ یسوع نے کہا، نہیں، ہم نے اسے جا کر جگانا ہے۔ جب یسوع مسیح وہاں پہنچے تو مارتھا دوڑتی ہوئی یسوع کے قدموں میں ڈگ پئی اور اس نے کہا، اے ربی، اے استاد، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ یسوع نے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اس نے کہا، ہاں، میں جانتی ہوں کہ وہ جی اٹھے گا، مگر قیامت کے روز۔ یسوع نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، چلو لازر کی قبر پر چلیں۔ جب وہ لازر کی قبر پر گئے کہ لازر کی قبر پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، اور یسوع مسیح کے آنسو بہنے لگے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، مارتھا کہہ رہی ہے، مریم کہہ رہی ہے، اے استاد، اس کو 4 دن ہو گئے ہیں، یہ مر گیا ہے، اس کی میں بدبو آتی ہوگی۔ یسوع نے آنسو بہنے لگے، اور یسوع مسیح نے مخاطبوں کے بیان کیا، لازر کو آواز دی، کیا اے لازر، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کفن سمیت قبر سے باہر نکل آیا۔ اور کفن سفید قبر سے باہر نکل آیا، اور اس کے گھر والوں نے خوشی منائی۔ یسوع مسیح زمین تے انسان کو زندگی دینے واسطے آیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم سے گناہ ہوا تو گناہ کے وسیلہ سے موت آئی، اور موت پوری دنیا میں پھیل گئی، اور موت نے راج کیا۔ ایک آدمی کے وسیلہ سے موت آئی
اور ایک ہی آدمی کے وسیلہ سے زندگی آئی، جس کے بارے پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا دا بیٹا دنیا تے زندگی لے کے آیا۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم ایک آیت دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 55 آیت پر ہم غور کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے موت کو چیلنج کیا، قبر کو چیلنج کیا، گناہ کو چیلنج کیا اور ابلیس کو بھی چیلنج کیا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں ہے؟ اے موت تیری فتح کہاں ہے؟ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا کر اپنے باپ کے جلال کو ظاہر کیا۔ دنیا میں بہت سارے نبی تھے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، مگر یسوع ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت، خدا کا بیٹا ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے موت کو چیلنج کیا ہے۔ جس موت نے پوری دنیا پر غلبہ کیا، قبضہ کیا، یسوع نے اس موت کو ہرایا، جس کے بارے یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ خدا دے پاک کلام چ لکھیا ہے، یوحنا دی انجیل 5 باب چ لکھیا ہے کہ جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا اور میرا کلام سنتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خدا دا بیٹا زندگی لے کے آیا، نہ کہ سزا دینے کے لیے ہے، سن بچان واسطے ہے۔ تو یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ خدا دا بیٹا زندگی لے کے آیا، سن بچان واسطے ہے۔ یسوع مسیح نے میرے گناہ دی خاطر، آپ سب کی گناہ خاطر صلیب پر جان دی، اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے، پسلی میں بالا لگا، اور یسوع مسیح نے صلیب پر یہ پیغام دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ خداوند یسوع مسیح نے ساڈے گناہاں دی خاطر دکھ اٹھائے، صلیب تے جان دے کے تے قبر چ دفن ہوئے، اور مردیاں چ جی اٹھن دے بعد یسوع مسیح نے آواز دیتی کہ او میرے باپ دے مبارک لوگو، اس میراث نو حاصل کرو جو میں نے تمہارے لیے بنائے عالم سے بیشتر جمع کر رکھی ہے۔ جو لوگ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ خدا دا بیٹا زندگی لے کے آیا ہے اور سن زندگی دینے واسطے آیا ہے۔ لازر دی زندگی تے غور کریے کہ لازر مردیاں چوں زندہ ہویا تے بہت ساری خوشی منائی ہوئے گی، کیونکہ 4 دن کے بعد وہ زندہ ہوا ہے، لیکن لازر کفن سمیت آیا ہے کیونکہ لازر کو دوبارہ کفن کی ضرورت تھی۔ لیکن یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو یسوع مسیح کا کفن جو ہے وہ بھی قبر میں رہ گیا ہے، اس لیے کہ یسوع کو کفن کی ضرورت نہ تھی اور نہ یسوع نے دوبارہ مرنا تھا۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 آیت پر ہم غور کریں تو وہاں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو یہ گواہی دی، بات پہنچا دی جو مجھے خداوند سے پہنچی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق پیدا ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق گناہ گاروں کے حوالے کیے گئے، خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں دے حوالے کیتے گئے، اور کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح صلیب پہ گئے، کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح قبر چ دفن ہوئے، اور کتاب مقدس کے مطابق ہی مردیاں چوں زندہ ہو گئے۔ اور یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں،
میرے سوا میرے باپ دے کول کوئی نہیں آ سکتا۔ یسو نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، الفا اور میگا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، سعد کے قول میں ہوں اور انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، کیونکہ خدا دا بیٹا زندگی دین واسطے ہے۔ لازم ہے کسی خدا دے بیٹے تے ایمان رکھیے اور اپنی زندگی خدا دے تابع کریے، اور خدا دے کلام چو اج سے سیکھے ہے کہ خدا دا بیٹا زندگی دے سکتا ہے، بیماریاں تو بچا سکتا ہے، گناہاں تو رہائی دے سکتا ہے، غربتاں قرضے تو آزاد کر سکتا ہے، بشرطے ساڈا مان یسو تے ہوئے، کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی میرے باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یسو کے پاس آنے کے لیے انسان کو گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کہ کلام حق میں لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ زندگی دا مالک خداوند یسوع مسیح سانو گناہاں تو نجات دین واسطے، رہائی دین واسطے، شفا دین واسطے ہے۔ تے بائبل مقدس چ لکھیا ہے کہ جدو خداوند یسوع مسیح مردیاں چو زندہ ہوئے تے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرداں دے کول گئے، اور یسوع مسیح دے شاگرد یوحنا دی انجیل 20 باب میں لکھا ہے کہ ایک بند کمرے میں دعا کر رہے تھے، اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاس آ کر یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور شاگرد خوش ہوئے، یسوع کو سجدہ کیا، یسوع کے ساتھ بات چیت کی، لیکن اس وقت توما ان کے ساتھ نہ تھا۔ جب توما کو بتایا تو توما نے کہا کہ جتنی دیر میں اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں نہ کروں میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ پھر 8 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح پھر بند کمرے میں آئے اور توما موجود ہے، اور یسوع توما سے مخاطب ہوا، اور یسوع نے توما سے کہا کہ اے توما دیکھ، اپنی انگلی میرے ہاتھ میں ڈال۔ توما نے کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ یسوع نے کہا تو نے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس سے لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا دا کلام زندگی بخش کلام ہے، خدا دا کلام زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے، خدا دا کلام گناہ تو آزاد کر دیتا ہے، خدا دا کلام ساری زندگیاں چوں بدنی کمزوریاں دور کرتا ہے۔ اگر خدا دے کلام تے یسوع مسیح تے ایمان رکھاں گے تو یقیناً یسوع سانو برکت دے گا۔ خدا دے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے موت آئی اور ایک ہی آدمی کے وسیلہ سے زندگی آئی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 17 آیت میں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہتوں کی، جو لوگ فضل اور بادشاہی راست بازی کی بخشش اور فراز سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک ہی شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی آئی۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے کے پاس ہے، جس کے بارے میں یوحنا بیان کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 12 باب 50 آیت میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے حکم میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا دا بیٹا زندگی دا پیغام لے کے آیا۔ اس دے بارے پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اس لیے
خدا نے اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر گھٹنا یسوع کے نام کے آگے جھکے گا، اور ہر ایک زبان خدا باپ کے جلال کے لیے اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے نو پورا اختیار دے کے زمین تے بھیجا، اور بیٹے نے اپنا اختیار اپنے شاگرداں دتا۔ خدا دے بیٹے یسوع نے کہا کہ بڑی دیر تو آرزو سی کہ تسی میرے نال بیٹھ کے تے میری میز تے کھاؤ اور پیو، اور میرے ساتھ بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کے انصاف کرو۔ اتنا بڑا رتبہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، اختیار دیا، کیونکہ یسوع کے شاگرد جو تھے وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور یسوع مسیح نے جب اختیار دیا تو کلام حق میں لکھا ہے پطرس رسول دعا کر رہا ہے تو ایک لڑکی جو مر گئی ہے اس میں زندگی آ گئی، کیونکہ لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ خدا دا بیٹا زندگی لے کے آیا ہے، نہ کہ سزا لے کے آیا ہے۔ کلام حق میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ ہم چاہیے کہ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں اور دل، جان اور روح سے اپنے خدا دی تابعداری کرے اور خدا کے بیٹے پر ایمان لیں۔ آخری آیت خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے، جب خداوند یسوع مسیح مردیاں چوں زندہ ہوئے اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پیغام دیا۔ متی رسول کی انجیل 28 باب میں لکھا ہے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تسی ساری قوماں چو جاؤ تو ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے تو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع آج اور کل بلکہ ابد تک سارے ساتھ ہے، تو لازم ہے اسی خدا دے بیٹے تے ایمان رکھیے اور خدا دے بیٹے کو ہمیشہ دی زندگی حاصل کریے۔ خدا دے کلام دے وسیلے سن برکت بخشے، آمین۔